اس کے دو قسم کے فائدے ملتے ہیں اچھے کام کرنے والے کو۔ کچھ فائدے اس کو اسی دنیا میں مل جاتے ہیں، وہ فائدے اثر وضعی کہلاتے ہیں۔ اثر وضعی ایک عمل کا قدرتی اثر، جس طرح دنیا میں بہت سارے ماکولات اور مشروبات، کھانے پینے کی چیزیں، ان کا اپنا قدرتی اثر ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے گوشت ہوتے ہیں، ہر گوشت کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ سفید گوشت کا الگ اثر ہوتا ہے، جیسے مچھلی یا مرغ کا گوشت، یہ سفید گوشت کہلاتے ہیں۔ سرخ گوشت وہ بڑا گوشت، گائے کا گوشت یا بکری کا گوشت، سرخ گوشت کا اثر ہوتا ہے۔ پھر سرخ گوشت میں بھی جو چھوٹا گوشت ہوتا ہے اس کا اثر الگ ہے، بڑے گوشت کا اثر الگ ہے۔ اسی طرح اور کھانے پینے کی چیزیں، مشروبات کے اپنے اپنے وہ اثر ہوتے ہیں۔ یہ دوائیاں جو بنائی جاتی ہیں، مختلف جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہر جڑی بوٹی کا اثر دوسری جڑی بوٹی کے اثر سے مختلف ہیں۔ یہ بعض نیک اعمال کا اس طرح وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ بعض اچھے اعمال جو اثر وضعی کہلاتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح وہ کھانے پینے کی چیزوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ یہ قدرتی اثر چاہے اس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہو یا اچھے اور نیک کاموں سے ہو، یہ صرف خدا کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، اللہ کے عدل کو ماننے والے، امامت کے قائل و قیامت کے قائل مسلمان، مومن، اثنا عشری، متقی، پرہیزگار، ان لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے۔ اگر مچھلی کی گوشت میں ایک اثر ہے، شہد میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، شفا نام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، شفا، وہ شہد کوئی بھی کھائے، خدا کا منکر کھائے تو بھی وہ شہد اپنا اثر وہ دکھائے گا، اس کا فائدہ ہوگا۔ کوئی خدا کا قائل لیکن رسول کا منکر کوئی عیسائی کھائے تو بھی وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ رسول کا قائل ہے، امامت کا منکر ہے، یا امامت کا بھی قائل ہے، پھر امام کا تابعدار بھی ہے، جو بھی شہد کو کھائے گا وہ اس کا فائدہ ملے گا۔ ادھر نہ اسلام شرط ہے، نہ ایمان شرط ہے، وہ قدرتی اثر ہے۔ ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہوا ہے۔ معقولات اور مشروبات میں سے آب زمزم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے۔ عام بارش کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے۔ آب نیسان میرا خیال میں یعنی 21 مارچ سے ایک مہینے کے بعد، یعنی 21 اپریل سے لے کر ایک مہینے تک جو بارش کا پانی ہے اس کو آب نیسان کہا جاتا ہے۔ مفاتیح الجناح میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کو جمع کیا جاتا ہے اور جمع کر کے قرآن کی بہت ساری آیات پڑھی جاتی ہیں۔ میرے خیال میں 2-3 گھنٹے لگتے ہیں۔ وہ روایات میں ہے کہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ زمزم کا الگ فائدہ ہے، آب نیسان کا الگ فائدہ ہے۔ عام بارش کے پانی اور یہ ٹیوب ویل کے پانی کے فوائد، اس کی برکتوں میں، ثمرات میں بہت فرق ہے۔ یہ جو معقولات و مشروبات میں جو اثر یا فائدہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ مومنین کے لیے، شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی ان چیزوں کو، معقولات کو، مشروبات کو استعمال کرے گا، وہ اگر اس میں فائدہ ہے تو وہ ملے آپ کو، اگر کوئی نقصان ہے تو بھی وہ آپ کو ملے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ بچھو اگر کسی منکر خدا کو کاٹے تو اس پر زہر کا اثر ہو، ایک مومن تہجد گزار کو کاٹے تو اس کا اثر نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اثر وضعی، یہ اثر وضعی کہلاتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ایک اثر وضعی ہے، اثر وضعی ہے۔ حتیٰ کہتے ہیں یہ جو بعض قیمتی پتھر ہیں، عقیق فیروزہ ہے، اس کا اپنا ایک قدرتی اثر ہے۔ اگر اس میں عقیق میں کوئی قدرتی اثر نہ ہوتا، ثواب بھی ہے، اس کے علاوہ قدرتی اثر بھی ہے، جو ماہرین نے بیان کیے ہیں۔ امیر المومنین سے فرمایا رسول خدا نے، یا علی تختم بالعقیق الاحمر، سرخ عقیق جو ہے نا وہ پہنا کرو۔ اسی طرح
کچھ نیک کام ہوتے ہیں، نیک کام، اچھا کام، وہ اچھا کام خدا کا منکر کرے، اس کا دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، قدرتی اثر ہوتا ہے اس کا۔ وہ نیک کام خدا کا قائل کرے، شیعہ کرے، عیسائی کرے، سنی کرے، وہ اس کو اس کا فائدہ جو ہے نا وہ مل جاتا ہے۔ یہ ہم نماز ظہرین کے بعد، یہ میرے خیال میں سال سے اوپر میرے خیال میں ہونے والا ہے، ایک امیر المومنین کا ایک طولانی فرمان، وہ ہم روزانہ ایک آدھ بیان کرتے ہیں۔ ایک نشست میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک نشست میں 400 آداب، جن میں سے بعض کا تعلق عبادات سے ہے، بعض کا تعلق کھانے پینے سے ہے، بعض کا تعلق وہ لباس پہننے سے ہے، بعض کا تعلق وہ بالکل الگ الگ موضوعات اور مختلف چیزیں بیان کی ہے امیر المومنین علیہ السلام نے۔ وہ کل ہم ایک نیک کام کا ذکر کر رہے تھے، وہ صدقہ تھا، صدقہ کے فوائد بیان کیے امیر المومنین علیہ السلام نے۔ صدقہ کا فائدہ، صدقہ اگر کوئی مومن دے تو اس کے دو فائدے ہیں، ایک فائدے کا ذکر کیا ہے امیر المومنین نے، دوسرے فائدے کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فائدہ اس کو نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ صدقہ اگر مومن دے، الصدقۃ جنۃ عظیمۃ من النار للمؤمن، مومن اگر صدقہ دے، یہ صدقہ آتش جہنم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا سپر اور ڈھال ثابت ہوتا ہے۔ صدقہ آتش جہنم کے مقابلے میں، جوشن بھی عربی میں جن بھی کہا جاتا ہے، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، وہ شاعر نے کہا ہے علی کی محبت جو ہے وہ جنہ ہے، آتش جہنم کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے، قسیم النار والجنہ، وہ جنت اور دوزخ کی کنجیاں، چابیاں علی کے پاس ہوں گی، وہ جنت اور دوزخ کے مقسم ہوں گے۔ جنہ بھی ڈھال کو کہتے ہیں اور جوشن بھی ڈھال کو کہتے ہیں۔ یہ جوشن کبیر وہ اسی لیے ہے کہ یہ دشمن کے مقابلے میں یہ سپر اور ڈھال ثابت ہوتی ہے، یہ دعا جس میں اللہ تعالیٰ کے 1000 نام کا جو ہے نا وہ ذکر ہے جوشن کبیر کے اندر۔ عام طور پر ہم صرف اس کو رمضان مبارک میں اور شبہ قدر کے اعمال میں اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح دشمن کے مقابلے کے لیے، دشمن کے مقام فتح کے لیے جوشن صغیر بھی جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ صدقہ جنۃ عظیمۃ من النار للمومن، مومن اگر صدقہ دے گا تو یہ آتش جہنم کے مقابلے میں بہت بڑا ڈھال اور سپر ہے۔ اچھا، اگر کوئی کافر، یہ عجیب ہے، ہو سکتا ہے بات کو بہت عجیب لگے یا ہضم بھی شاید نہ ہو سکے، وَوِقَایَةٌ کافر اگر صدقہ دیتا ہے اس کو 3، یہاں کم از کم 3 فائدے امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ صدقہ جو ہے وہ وقایۃ للکافر من ان یتلف مالہ، صدقہ جو کافر دیتا ہے وہ مالی نقصان سے بچ جاتا ہے، اس کا مال تلف نہیں ہوتا صدقہ دینے کے نتیجے میں۔ یہ اس کا قدرتی اثر ہے۔ شہد، آپ کا کیا خیال ہے، ایک مومن اگر شہد کھائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، ایک خدا کا منکر یا ملحد یا دہری کھائے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ نہیں بھئی، یہ آپ کے میڈیکل سٹوروں میں جتنی دوائیاں بھی ہیں ان کو جو بھی استعمال کرے، وہ دواساز فیکٹری جس نے یہ دوائی ایجاد کی ہے، اس کو آپ گالیاں بھی دیں، اس کے اندر جو اثر ہے یا فائدہ ہے وہ فائدہ آپ کو ملے گا۔ خدا کا منکر کھائے تو ملے گا، خدا کا قائل کھائے تو ملے گا، نبوت کا، امامت کا قائل کھائے اس کو ملے گا۔ جس طرح دوائیوں کا اثر ہے، خدا نے اس میں اثر رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی اثر رکھا ہے۔ علمی زبان میں اثر وضعی کہا جاتا ہے، وہ اثر وضعی ہے۔ اثر وضعی، اگر کافر صدقہ دے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ مالی نقصان سے جو ہے نا بچ جاتا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تعجل لہ الخلف۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہے نا
وہ امیر المومنین کا فرمان تمہیں بارہا سنا چکا ہوں آپ کو، اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقہ، جب تم فقیر ہو جاؤ، غریب ہو، نادار ہو، بے روزگار ہو، تو وہ اپنے آسودہ حال ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ دے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت شروع کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ دو تو خدا دیتا ہے اسی دنیا میں، جو آدمی راہ خدا میں دیتا ہے دیر بھی نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ دیر بھی نہیں لگاتا، جلدی اس کا متبادل جو ہے وہ کئی گنا بڑھا کے، پرافٹ ایک تجارت ہے نا، تجارت وہ کتنے گنا بڑھاتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اس طرح جو ہے تناسب کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے کسی نے کوئی گندم کا دانہ بویا ہو، اور ہر گندم کا دانہ جب اگتا ہے 7 خوشے اس کے بنتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر خوشے کے اندر وہ 100 گندم کے دانے ہوتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی بھی خوشے میں 100 سے زیادہ دانے نہ ہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے ایک خوشے میں 100 سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ گندم کے دانے عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنے بنے جی؟ 700 بنے نا، 700۔ ایک گندم کا دانہ، اس سے جس طرح 700 دانے آپ کو ملتے ہیں، اسی طرح وہ 1 درہم روپیہ 100 خرچ کرو، اسی تناسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ اس کا اثر وضعی ہے، اثر وضعی، جو بھی یہ کام کرے یا اس کو یہ فائدہ پہنچتا ہے تو عجل اللہ الخلف، دیر بھی نہیں لگا آتا بہت جلد اللہ تعالیٰ کافر کو جو مال اس نے خرچ کیا ہے ادھر کوئی قربتاً اللہ کا تصور نہیں ہے۔ وہ خدا کو مانتا ہے تو کیا قربتاً اللہ کا تصور کرے گا، لیکن جس طرح اس نے شہد میں یہ اثر رکھا ہے، فلان چیز میں یہ وہ منفی اثر رکھا ہے، فلان چیز میں مثبت اثر رکھا ہے، وہ منفی اثر یا نقصان دہ چیز اس کو جو بھی کھائے گا وہ چیز اس کو نقصان پہنچائے گی، فائدہ مند چیز کو جو بھی فائدہ اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ اسی طرح صدقہ اور دیگر بہت سارے نیک کام ایسے ہیں دنیا میں اس کے فائدے ملتے ہیں، وہ نیک کام کافر کرے یا مسلمان کرے، البتہ مسلمان کرے گا تو وہ قربتاً اللہ انجام دے گا، کافر قربتاً اللہ کا تصور نہیں کر سکتا، ایسی دے دیتا ہے تو اس کا یہ کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کا متبادل عطا فرماتا ہے۔ اور وَدَفَعَ عَنْهُ الْبَلَا، بلا جسے نا یہ الصدقۃ تدفع البلا، بلاؤں کو صدقہ ٹال دیتا ہے، یہ صرف مسلمان یا مومن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جو بھی صدقہ دے اس کا قدرتی اثر شہد کے قدرتی اثر کی طرح یہ ہوتا ہے کہ بلائیں اس سے ٹل جاتی ہیں، یہ اس کا قدرتی اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، مومن صدقہ دے گا اس کو 2 فائدے ملتے ہیں، دنیا میں اس کا اثر وضعی بھی فائدہ بھی ہوگا، آخرت کا ثواب بھی ہوگا، کیونکہ مومن جب دیتا ہے قربتاً اللہ دیتا ہے، قربتاً اللہ کے جو عمل انجام دے۔ ایک بڑا پیارا مسئلہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قربتاً اللہ کی نیت کے بغیر وضو نہیں ہوتا، قربتاً اللہ کی نیت کے بغیر غسل نہیں ہوتا، قربتاً اللہ کی نیت کے بغیر غسل اور وضو کے بدلے میں تیمم نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کا ہاتھ ناپاک ہو گیا ہے، آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، ان کو اگر آپ پاک کرنا چاہیں اس میں قربتاً اللہ کی نیت ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ آپ کے گھر کے صحن میں وہ بہت بڑا حوض بنا ہوا ہے جس میں کئی کور پانی رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے حوض کے کنارے کے اوپر آپ کا وہ سٹیل کا یا کوئی وہ شیشے کا پلاسٹک کا برتن یا پلیٹ رکھی ہوئی ہے، ہوا کے جھونکے سے یا ایک پرندہ آ کے اس کے اوپر بیٹھ گیا، وہ یہ آپ کی نجیس پلیٹ اس کے اندر حوض کے اندر گر گئی جس میں کئی کور پانی ہے، کیا خیال ہے؟
یہ آپ کا برتن پاک ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ نے تو وہ کونے پہ رکھا ہوا تھا، کنارے پر آپ نے دیکھا کہ وہ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ پلیٹ گر گئی ہے یا کپ گر گیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تھا کہ آپ قربتاً اللہ کی نیت کریں، خود بخود پلیٹ گر گئی ہے تو وہ پاک ہو جائے گی، وہ پاک ہو جائے گی۔ یا یہ آپ کا ہاتھ ناپاک ہو گیا، بے ساختہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ جاری پانی کے نیچے چلا گیا یا حوض میں چلا گیا ہے، وہ کوئی چیز گر گئی تھی، آپ کا پین گر گیا تھا یا پتہ نہیں کوئی سکہ گر گیا تھا، اس کو نکالنے کے لیے نجس ہاتھ آپ نے حوض میں ڈالا جس میں کئی قر پانی رکھا ہوا ہے، یہ آپ کا ہاتھ پاک ہو جائے گا۔ قربتاً اللہ کی جو ہے اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ شہید اول اور شہید ثانی نے لکھا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا نجس ہاتھ بھی پاک ہو جائے، کپڑا بھی پاک ہو جائے اور اضافی آپ کو ثواب بھی ملے، تو پھر آپ قربتاً اللہ کی نیت سے ہاتھ دھوئیں گے، کپڑا دھوئیں گے، آپ کا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا اور آپ کو قربتاً اللہ کی نیت کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا۔ صدقہ جو مومن دیتا ہے ظاہر ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، لہذا اس کو آخرت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور یہ تین فائدے ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر کو تو مل سکتے ہیں لیکن آپ کو نہیں مل سکتے، نہیں، آپ بھی اگر وہ صدقہ دیں گے، نمبر ایک مالی نقصان سے بچیں گے، نمبر دو جو دیا ہے اللہ اس کا متبادل تاخیر کے بغیر آپ کو دے دیتا ہے، تیسرا بلائیں ٹلتی ہیں، بھری پڑی ہیں مستند داستانیں جی کہ جن میں صدقہ نے انسان کو موت کے منہ سے جو ہے نا وہ نکال کے باہر نکالا ہے صدقہ نے، یا بہت سارے تاریخی واقعات بھی ہیں کہ وہ ظالموں کو یہ جو گزرے ہیں بہت بڑے عادل گزرے ہیں، سخی گزرے ہیں لیکن مسلمان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچاتا ہے یا ان کی عمر بڑھا دیتا ہے، ان کے مال و دولت میں اضافہ کر دیتا ہے، یہ دنیا میں اس کو فائدے ملتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں قرآن کی آیت کو شامل کیا ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، کافر اگر صدقہ دے گا یہ تین فائدے اس کو ملیں گے، مالی نقصان سے بھی بچے گا، اس کو اس کی جگہ کئی گنا مل بھی جائے گا، بلائیں بھی ٹلے گی، لیکن اس کو آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مگر ایک مسلمان مومن یہ کام کرے گا، یہ دنیا کے تین فائدے بھی اس کو حاصل ہوں گے، اور چونکہ قربتاً اللہ انجام دیتا ہے تو اس کو آخرت کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نیکی سے مکمل طور پر بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔